جس زمانے میں امیر سبکتگین کو افغانستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، بالکل اسی زمانے میں پنجاب میں راجہ جے پال کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی اور یہ مشرق کی طاقتور ترین حکومت شمار کی جاتی تھی۔ یہ حکومت مشرق میں سرہند تک اور شمال و مغرب میں لمغان یعنی پشاور اور غزنی کے درمیانی علاقے تک پھیلی ہوئی تھی، اور شمال میں کشمیر بھی اسی حکومت میں شامل تھا، اور جنوب میں یہ حکومت ملتان تک چلی گئی تھی۔ راجہ جے پال اور غزنوی سلطنت کی حکومت کی سرحدیں کیونکہ ملتی تھیں، اسی لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف اندیشوں کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا، اور راجہ کے سرحدی علاقوں پر راجہ اور امیر سبکتگین کے سپاہیوں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ راجہ جے پال جو ہر وقت سبکتگین کے حالات سے باخبر رہتا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود سامانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر لے کر 984 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اس لشکر جرار میں بے انداز پیدل، سوار اور ہاتھی تھے، اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کے ذریعے بڑی سے بڑی حکومت کو تاہو بالا کیا جا سکتا تھا۔ امیر سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود ابھی توس کے میدانوں میں باغیوں سے لڑ رہے تھے کہ راجہ جے پال کا لشکر لاہور سے پشاور اور پشاور سے جمرود ہوتا ہوا سلطنت غزنی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ امیر سبکتگین توس کے میدان میں باغیوں کو شکست دینے کے بعد غزنی کی طرف بڑھے، چنانچہ لمغان کے میدان میں راجہ جے پال اور امیر سبکتگین کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ امیر سبکتگین اگرچہ ایک ازمودہ کار جرنیل تھا، لیکن اس کا مقابلہ بھی اپنے زمانے کے لائق ترین سپہ سالار سے تھا۔ اس کے علاوہ امیر سبکتگین کی فوج راجہ جے پال کی فوج کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم تھی، اس لیے امیر کو اس جنگ میں شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آندھی اور طوفان اور برف باری سے اگر راجہ کے سپاہی ہاتھی اور گھوڑے اکڑ کر مر نہ گئے ہوتے تو شاید امیر سبکتگین کا راجہ پر فتح یاب ہونا آسان نہ تھا۔ امیر سبکتگین کے سپاہی چونکہ شدید برف باری کے عادی تھے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن راجہ کی ساری فوج اس برف باری کی وجہ سے یا تو ناکارہ ہو گئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ کو عالم مجبوری میں سبکتگین سے جان بخشی کی درخواست کرنا پڑی۔ راجہ جے پال نے وعدہ کیا کہ اگر اسے اس مرتبہ معاف کر دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ وفادار رہے گا۔ اس کے علاوہ راجہ جے پال نے وعدہ کیا کہ اگر اس کا قصور معاف کر دیا جائے تو وہ بے شمار خزانہ، 10 لاکھ درہم، 50 ہاتھی، کئی شہر اور سرحدی قلعے بطور تاوان جنگ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ان شرائط پر امیر سبکتگین نے راجہ جے پال کو معاف کر دیا اور وہ واپس پنجاب آ گیا۔ راجہ جے پال نے بظاہر تو امیر سبکتگین سے وفاداری کا عہد کر لیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا یہ ایک فوجی چکمہ تھا تاکہ رہائی حاصل کی جا سکے، اور رہائی کے بعد وہ امیر سبکتگین سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکے۔ چنانچہ راجہ جے پال نے ہندوستان کے کونے کونے میں تمام راجاؤں کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں لکھا گیا تھا کہ امیر سبکتگین پنجاب پر حملہ کرنے کے بعد تمام ہندو حکومتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس لیے تمام راجاؤں کا قرض ہے کہ وہ بیرونی حملے سے بچنے کے لیے جمع ہو جائیں، ورنہ سب سے پہلے پنجاب کی حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری ہندو حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ راجہ جے پال نے یہ خطوط کچھ ایسے انداز میں لکھوائے تھے کہ دہلی، اجمیر، کنوج، کالنجر اور گجرات کے راجے اس جنگ میں کود پڑے تاکہ سب متحد ہو کر ایک ایسے دشمن کو کچل ڈالیں جو ان کے دھرم کو بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ تمام راجاؤں نے اس جنگ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے اور اپنے بہترین لشکر راجہ جے پال کے حوالے کر دیے۔ جب امیر سبکتگین کو اطلاع ملی کہ راجہ جے پال کا لشکر دریائے سندھ پار کرنے کے بعد غزنی کی جانب بڑھا چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر غزنی سے باہر نکلے۔ ایک طرف راجہ اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا تھا، تو دوسری طرف امیر سبکتگین کی کوشش یہ تھی
کہ وہ راجہ جے پال کو اس کی بدعہدی کا خوب مزہ چکھائے۔ دونوں لشکروں کا پہلے کی طرح لمغان کے میدان میں 986 عیسوی میں مقابلہ ہوا۔ راجہ جے پال کا لشکر، جس میں 3 لاکھ پیادے اور سوار تھے اور بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے، اس کے برخلاف امیر سبکتگین کی فوج 60,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ امیر سبکتگین راجہ کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر شروع میں تو گھبرائے، لیکن اس کے بعد اس نے اچانک راجہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ابتدا میں تو راجہ کی فوج مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی، لیکن بعد میں راجہ کی فوج میں کمزوری پڑ گئی، جس کی وجہ سے راجہ جے پال کو شکست کھانے کے بعد میدان سے بھاگنا پڑا۔ امیر سبکتگین نے دریائے سندھ کے کنارے تک راجہ جے پال اور اس کی فوج کا تعاقب کیا۔ جب راجہ جے پال لشکر لے کر فرار ہو گیا تو امیر سبکتگین نے پشاور کو اپنی فوجی چھاونی قرار دینے کے بعد یہاں 10,000 فوج متعین کر دی تاکہ یہ فوج سرحدی علاقے کی حفاظت کرتی رہے۔ امیر سبکتگین کی وفات کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے غزنی کا تخت سنبھالا تو راجہ جے پال، جو سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین کے مقابلے پر 2 مرتبہ شکست کھا چکا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے غزنی کی حکومت کو نیچا دکھانے کے بعد اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کر لے۔ امیر سبکتگین جیسے تجربہ کار جرنیل کے مرنے کے بعد راجہ جے پال کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ محمود غزنوی کو نیچا دکھا کر ضرور ابنائے وطن میں عزت حاصل کر سکے گا۔ چنانچہ وہ 1001 عیسوی میں 12,000 سوار، 30,000 پیادے اور 300 جنگی ہاتھی لے کر سلطان محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی بھی پشاور کے گورنر کی اطلاع دینے پر غزنی سے پشاور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے اور دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد اگرچہ 10,000 سے زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی راجہ جے پال کی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ جے پال کی فوج 5,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئی اور راجہ جے پال گرفتار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی اس فتح کے بعد راجہ جے پال اور 15 ہندو سرداروں کو ساتھ لے کر غزنی چلے گئے۔ غزنی پہنچنے کے بعد راجہ جے پال نے نہایت ہی مؤثر الفاظ میں سلطان محمود غزنوی کو یقین دلایا کہ اگر اس مرتبہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ تمام عمر بلا عذر خراج بھیجتا رہے گا اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ تصور کرے گا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ پھر راجہ جے پال پر اعتبار کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ راجہ جے پال نے غزنی سے واپس آتے ہی تخت و تاج تو اپنے بیٹے انند پال کے سپرد کیا اور خود شکستوں کی پے در پے ندامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ جلتی ہوئی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کر لیا اور مرتے وقت بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ بعد مورخوں کا یہ کہنا ہے کہ راجہ جے پال نے اپنی اس خودکشی کے ذریعے سارے ملک میں حکومت غزنی کے خلاف انتہائی حقارت اور نفرت کی آگ بھڑکا دی تھی، اور یہی راجہ جے پال کا اصل مقصد تھا، جو کسی طرح بھی راجہ کے اس طرح جان دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ راجہ جے پال کی اس موت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے قومی شہید کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کی اس قربانی کے ذریعے عوام کو حکومت غزنی کے خلاف بھڑکانے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے علاوہ راجہ جے پال کے جانشین انند پال سے پبلک کو قدرتی طور پر غیر معمولی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ غرض یہ کہ راجہ جے پال نے اپنا بلیدان دے کر وہ کام کیا جو شاید ہی وہ زندہ رہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔